فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون۔ کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم ہونے کے باوجود گمراہ کر دیا ہے اور اس کی کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد پھر اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اس کی کون رہبری اور رہنمائی کر سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ نہایت عزت کے لائق بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے۔ اللہ کے خالق ہونے پر، رازق اور مالک ہونے پر کائنات کی ان گنت لاتعداد چیزیں جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں۔ اللہ کریم نے فطرت میں بھی رکھا ہے کہ انسان اپنے خالق کو، مالک کو پہچانتا ہے، اور بہت ساری کائنات کے اندر نشانیاں بھی رکھی ہیں، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، صحرا اور باغات، جنگلات، طرح طرح کی مخلوقات اور ان کی پیدائش کا عجیب و غریب سسٹم اور ان کی نشو و نما کا طریقہ، ایک ایک چیز کے اوپر انسان غور کرے تو انسان اپنے خالق کو بڑی آسانی کے ساتھ پہچان سکتا ہے۔ ہاں، البتہ جو آدمی عقل و شعور سے خالی ہو، جس کے دل پہ مہریں لگی ہوئی ہوں، جس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے اور نگاہیں ہونے کے باوجود وہ اندھا بنا ہوا ہے، اسے یہ سارے دلائل بیکار نظر آتے ہیں۔ اس کے سامنے کوئی بھی ان چیزوں کی جو ہے وہ حیثیت باقی نہیں رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ نشانیاں چھوڑی ہیں ہمارے لیے، بلکہ انبیاء کا سلسلہ بھی مبعوث فرمایا، آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائیں، جس میں کھول کھول کر دلائل کو بیان کیا گیا، واضح کیا گیا۔ لوگوں، تم ایک مخلوق ہو، اللہ تمہارا خالق ہے، تم اپنے خالق کی بندگی کرو اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اسی میں تمہاری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور اسی میں تمہاری آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ یہ چیزیں میں نے ذکر کیا کہ دنیا کے اندر علامات بھی موجود ہیں، انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ واضح کر دیا۔ لیکن افسوس کہ آج کی دنیا میں اپنے آپ کو دانشور خیال کرنے والا انسان، اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ سمجھ اور اپنی سیاست اور فراست کو بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں سے بڑھ کر جاننے والا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، ہمارا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، ہم دنیا میں ایسے ہی پیدا ہو گئے ہیں اور ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، ہماری پیدائش کا، ہماری تخلیق کا، ہمارے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور دنیا 4 دن کا کھیل تماشا ہے، اس میں جو جس کا جی چاہے کرنا چاہے کر لے، بس زندگی ختم تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ عقل و شعور کی انتہا نہیں بلکہ پاگل پن کی جو ہے وہ انتہا ہے کہ اس کائنات کا رول بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اب خود بخود بنتی نہیں، اس کائنات میں کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بنتی ہے بلکہ اسے بنایا جاتا ہے، اور بنانے والا
جس چیز کو بناتا ہے اس پر خوب محنت کرتا ہے اور اپنی عقل اور شعور کو اور اپنے تجربے کو اور لوگوں کے تجربے کو اس میں استعمال کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے مشن میں اور اپنے مقصد میں 100% کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے 90%، 95% کام اچھا ہو گیا، لیکن اس میں ابھی مزید خوبی کی اور اچھائی کی جو ہے وہ گنجائش جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ کیسے تصور کر لیا جائے کہ کوئی چیز بنانے والے کے بغیر بڑی خوبصورت طریقے سے بن جائے اور بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ بھی دے؟ یہ عقل اور شعور اس بات کا جو ہے وہ ادراک نہیں کر سکتی، اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ آئیے یہ چند ایک باتیں تمہید کے طور پر سمجھنے کے بعد، آج کی دنیا میں لوگوں میں سے ایک گروہ جو عقل و شعور سے پیدل ہیں، جن کے ہاں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ یہ تصور کرتے ہیں اور اس گروہ کا جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں کہ اس دنیا میں عورت ذات جو ہے وہ آزاد ہے اور اسے آزادی ہونی چاہیے اور وہ جو کچھ کرنا چاہتی ہے وہ کرے، کسی کو اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے اور کوئی دخل نہیں ہے، کوئی اس سے پوچھے نہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے اور کوئی اس سے یہ بھی نہ پوچھے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے۔ آئیے تاریخ کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، شریعت کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اپنی عقل کا بھی مطالعہ کرتے ہیں کہ ہماری تاریخ، ہماری شریعت اور ہماری عقل اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو یہودیت، عیسائیت اور ہندو مت اور یونان اور زمانہ جاہلیت، ان سب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ان لوگوں نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے وہ انسانیت کی حد سے بھی اسے نیچے گرا رکھا ہے۔ اسلام کی بات نہیں کرتا، یہودیوں کی بات کرتا ہوں۔ آج وہ لوگ جو عورت کی آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہیں ان کی بات کرتا ہوں۔ یہودیوں کا مذہب اٹھا کر دیکھیے، عیسائیوں کا مذہب اٹھا کر دیکھیے، یونانیوں کا مذہب اٹھا کر دیکھیے، ہندوؤں کا مذہب اٹھا کر دیکھیے، زمانہ اسلام سے پہلے مشرکین مکہ، زمانہ جاہلیت کا، اس کا مطالعہ کیجیے، آپ کو لب لباب ان کی باتوں کا خلاصہ یہ نظر آئے گا کہ عورت دنیا میں سب سے بڑے فتنے اور فساد کی جڑ ہے، عورت کائنات کی سب سے نکمی شے ہے، آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے والی عورت ہے، اور ہر طرح کے فتنہ و فساد کا مین سبب اور ہر آزمائش کا مین سبب جو ہے وہ عورت ہے۔ بلکہ بعض مذاہب نے تو یہ لکھا کہ انسان اس کائنات میں اللہ کا مظہر ہے اور اس کو اس کی اصل شکل بگاڑنے میں اور ہلاک کرنے میں جو بنیادی کردار ادا کرنے والی چیز ہے وہ عورت۔ اور کسی نے کہا کہ اس کے اندر تو خیر کا کوئی مادہ ہی نہیں، اس کے اندر طغیانی والی صفات پائی جاتی ہیں، سرکشی والی صفات پائی جاتی ہیں، یہ جھوٹی ہے، یہ مکار ہے، یہ فریب دینے والی ہے۔ اور کسی نے کہا دفلی یا دفلی ایک درخت ہے، پودا ہے، جو دیکھنے میں بڑا میٹھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن ذائقے کے اعتبار سے انتہائی کڑوا اور زہر ہے۔ چڑیا کا پرندہ جو ہے اس کے اوپر آ کر بیٹھتا ہے خوبصورت سمجھتے تھے، اور جیسے اسے کھا لیتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ عورت کی یہ حیثیت، عورت کی یہ حیثیت، یہ اقوام مذاہب عالم جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ تحریر کر رکھا ہے کہ عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ فتنہ و فساد کا سبب بننے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ عورت ہے، باب النار ہے، باب الشیطان ہے۔ الغرض جو برے سے برا لقب کسی عورت کو کسی کو دیا جا سکتا ہے تو وہ عورت کو دیا جا سکتا ہے۔ آج یہ لوگ کس منہ کے ساتھ عورت کی آزادی کا جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہے۔ آئیے اس کے مقابلے میں اسلام کو دیکھیے کہ اسلام نے عورت کو جو ہے وہ کیا مقام اور مرتبہ دیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ بیٹی کو، عورت کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، بزدلی کا ذریعہ سمجھتے تھے، پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دینے کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔
اسلام آیا اور اسلام نے آ کر اس عورت کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا اور واضح کیا. بیٹی کا رشتہ دیا، ماں کا رشتہ دیا، بیوی کا رشتہ دیا، بہن کا رشتہ دیا، اور اتنے اعلیٰ مناظر کے اوپر اس کو فائز کیا کہ دنیا میں اس سے پہلے بھی کوئی ایسا مذہب نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کوئی ایسا مذہب آئے گا جو عورت کو یہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ دے سکتا. عورت کی عزت اور اس کی سرفرازی میں شریعت نے جو بنیادی کردار ادا کیا ہے، ہمیں دنیا کے کسی مذہب میں اور کسی قانون میں اور کسی ضابطے میں جو ہے وہ نظر نہیں آتا. بیٹی کی کیا حیثیت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صبر علی ثلاث بنات فاطعمهن وسقاهن وكساهن من سعته كن له سترا من النار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جو آدمی اللہ اس کو 3 بیٹیاں دیتا ہے، 3 بیٹیوں پہ صبر کرتا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، ان کے لباس کو مہیا کرتا ہے، فرمایا یہ 3 عورتیں کل قیامت کے دن جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں، اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گی اور جنت میں لے جانے کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے. اور وہ واقعہ تو کتنا ہی خوبصورت ہے جس میں حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت 2 بچیوں کو لے کر آئی تھی اور حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ کھانے کے لیے مانگا تھا تو کھجور کے 2 دانے 3 دانے دیے کہہ رہی تھی، ایک دانہ اس نے اپنی دونوں بچیوں کو دے دیا اور ایک خود کھانے کے لیے رکھ دیا. ابھی کھایا نہیں تھا، بچیوں نے کہا اماں یہ دانہ ہمیں دے دیجئے، 1 دانے سے کیا بنا ہے، پیٹ خالی ہے. ماں نے وہ بھی 2 حصے کر کے ایک حصہ جو ہے وہ دونوں بچیوں کو دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا عائشہ تو اس عورت کے اس رویے پہ تعجب کرتی ہے، ان اللہ اوجب لها بهما الجنت، اللہ تبارک و تعالی نے اس ماں کے اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ اس حسن سلوک کی وجہ سے جنت کو واجب کر دیا. یہ بیٹی کی حیثیت، یہ بیٹی کا مقام اور مرتبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف باتی کے ساتھ ہی بات نہیں بتلائی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، ان کا استقبال کرتے، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اور انہیں پکڑ کر اپنی جگہ پہ بٹھاتے، ان کی یہ تکریم کرتے یہ میری بیٹی ہے، یہ میری لخت جگر ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ ان کے گھر میں جاتے تو وہ بھی اسی طرح کا سلوک کرتے، اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی، استقبال کرتی، آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیتی اور پکڑ کر اپنی جگہ پہ اور اپنی مسجد پہ جو ہے وہ بٹھاتی. اسلام نے عورت کو بیٹی کے اعتبار سے اتنا بلند مقام عطا کیا ہے، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ حاصل ہوتا. عورت ماں کی حیثیت سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری والدہ. کہا پھر اس کے بعد؟ کہا پھر تیری والدہ. پھر کون؟ تیسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا تیری ماں تیرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے، اس کی خدمت کر. چوتھی مرتبہ پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا ابو، تیرا والد جو ہے وہ تیرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے. 3 مرتبہ ماں کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا اور چوتھی مرتبہ جا کر کہا کہ باپ کی جو ہے وہ خدمت. ماں کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو مقام اور مرتبہ نصیب کیا ہے، تاریخ کے اندر ایسا کوئی بھی انسان، کوئی بھی قانون اور کوئی بھی ضابطہ ان کو یہ مقام نہیں دے سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں، جنگ میں جانا چاہتا ہوں، لڑائی میں جانا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا ہدایت ہے، کیا رہنمائی ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ وہ زندہ ہے. کہا فلزمھا، جاؤ اپنی والدہ کو لازم پکڑو، ان کے پاس رہو اور ان کی خدمت کرو. فإن الجنة تحت رجلیھا، جنت جو ہے تیری ماں کے دونوں قدموں کے نیچے. جاؤ جنت کو وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ اسلام خوبصورت مذہب ہے اور فطرت کے عین مطابق مذہب ہے، اور دنیا میں بسنے والے ہر گروہ کو، ہر شعبے کو، ہر فرد کو
اس کا جو مناسب مقام ہے، مرتبہ ہے، وہی مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بیوی کی حیثیت سے کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا؟ آپ نے فرمایا لوگوں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، لوگوں تم میں سے سب سے بہترین انسان، تم میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ تم میں سے سب سے بہترین انسان ہے۔ لوگوں یاد رکھو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے سب سے بڑھ کر اپنے بیوی بچوں سے جو ہے وہ حسن سلوک کرنے والا، مجھ سے بڑھ کر تم میں سے کوئی بھی اچھا سلوک کرنے والا نہیں۔ تم میں سے بھی جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یاد رکھ لے وہ سب سے بہترین انسان۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، لوگوں جس طرح مرد کے حقوق اور واجبات ہیں عورت کے ذمے، اسی طرح عورت کے بھی حقوق اور واجبات ہیں مرد کے ذمے، دونوں مساوی ہیں، اس کے ذمے بھی کچھ حقوق ہیں، اس کے ذمے بھی کچھ حقوق ہیں، دونوں کا جو ہے وہ مساوی قسم کا جو ہے وہ مقام ہے اور مرتبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کو عزت جو ہے وہ عطا کر رکھی ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، عمومی طور پر کوئی بھی عورت ہے، کیا شریعت نے اس کا کوئی مقام نہیں بتلایا، اس کی کوئی عزت نہیں بتلائی ہے؟ کیوں نہیں؟ قرآن مجید میں موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ تمہیں کس نے بتلایا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے حقیر تر ہے، وہ تم سے کم تر ہے، وہ تم سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، وہ تم سے بہترین ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی مرد کو کسی مرد کا اور کسی عورت کو کسی عورت کا مذاق اڑانے کی کوئی اجازت نہیں، اور اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں آپ کی ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، ان کے بارے میں کچھ تبصرہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیۃ کذا و کذا، صفیہ کا کیا معاملہ ہے رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ وہ تو ایسی ہے، بس ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ تو ایسی ہے، یعنی چھوٹے قد کی، اس کا قد تو چھوٹا ہے، اس کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان فرمایا وہ اپنا نسب العین بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ تو نے یہ کیا جملہ بول دیا، کتنا کڑوا اور زہریلا جملہ بول دیا ہے، اگر میٹھے دریا کے پانی میں اس کلمے کو پھینک دیا جائے وہ میٹھے دریا کا پانی جو ہے وہ کڑوا ہو، اس کا رنگ بدل جائے، وہ تبدیل ہو جائے، یہ اتنا کڑوا جملہ جو ہے وہ بولا ہے۔ کسی عورت کا مذاق اڑانے کی کسی عورت کو بھی اجازت نہیں، چل جائے کہ کوئی اور مذاق اڑائے، یہ اسلام عورت کو مقام دیتا ہے، یہ اسلام عورت کو حیثیت دیتا ہے کہ ان کا بہت عالی شان مقام ہے، بہت زیادہ عزت ہے، بہت زیادہ وقار ہے، بہت زیادہ احترام ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دیا اور آخرت میں بھی مقام دیا۔ قرآن مجید میں عمل کے اعتبار سے شریعت نے دونوں کو یکساں طور پر مواقع فراہم کیے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، مرد ہو یا عورت ہو، تم میں سے کوئی بھی ایمان کی حالت میں جو ہے وہ نیک عمل کرتا ہے، ہم دونوں کو خوبصورت زندگی جو ہے وہ عطا کریں گے، اور آخرت میں دونوں کو بہترین جو ہے وہ بدلہ عطا کریں۔ مرد اور عورت میں بہت سے نواحی میں کوئی فرق نہیں ہے، بعض نواحی میں فرق ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں فرق ہے، وہ تو کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ مجھ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں، باپ اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں، بھائی اور بھائی میں کوئی فرق نہیں ہے، پڑوسی اور اس کے دوسرے پڑوسی میں کوئی فرق نہیں ہے، بادشاہ وزیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟
کائنات کا ہر فرد دوسرے سے ممتاز اور جداگانہ حیثیت رکھتا ہے. ہر کسی میں فرق جو ہے وہ موجود ہے. کوئی بھی آدمی جو ہے وہ دوسرے جیسا نہیں ہے. عادات میں، اخلاق میں، صفات میں، مال و دولت کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. یہ مالک کی تقسیم ہے. وہ جیسے کسی کو بنانا چاہتا ہے بنا دیتا ہے. بعض لوگوں کو بعض کے اوپر فوقیت. کوئی مزدور کہے یہ فیکٹری کا مالک ہے، ہمیں مالک کیوں نہیں بنایا، لہذا احتجاج کرو، جلوس نکالو، ہمیں بھی فیکٹریوں کے مالک بنایا جائے. کوئی نہیں بات. عوام کبھی جو ہے اس نے یہ احتجاج نہیں کیا، جلوس نہیں نکالا. ہم جو ہے وہ عوام ہیں، ہمیں بھی وزیر اعظم بنایا جائے، ہم بھی وزیر بننا چاہتے ہیں، ہم گورنر بننا چاہتے ہیں، صدر بننا چاہتے ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے. یہ دنیا کا نظام ہے. کسی کو بلند مرتبہ دیا، کسی کو تھوڑا سا کم دیا، کسی کو اس سے کم دیا، لیکن ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ حقوق اور ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ذمہ داریوں اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ مقام جو ہے وہ موجود ہے. آج دنیا یہ نعرہ بلند کر کے کیا لینا چاہتی ہے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہے، عورت کو آزادی چاہیے. ہمارے بھی بہت سے نام نہاد مسلمان جنہیں عقل و شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے جن کے پاس، وہ بھی اس نعرے کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں کہ جی ہاں جی آج عالمی دن ہے خواتین کا منایا جا رہا ہے تو اس میں ہمیں بھی سپورٹ کرنی چاہیے. کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ جدھر کو چلے ہوا ادھر کو تم بھی چلو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، شعور دیا ہے، اور اسی عقل اور شعور کی بنا پر کل انسان سے سوال ہونا ہے، جانوروں سے سوال نہیں ہونا. جانوروں کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے اس لیے کہ عقل و شعور سے خالی ہے. انسان کے لیے جنت اور جہنم کہ تو نے اپنی عقل کو کہاں استعمال کیا اور اپنی عقل کو کہاں پہ استعمال نہیں کیا ہے. یہ کل پوچھا جائے. کیا یہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ عورت کو آزادی چاہیے، کس چیز کی آزادی چاہیے؟ آپ جانتے ہیں ڈانس کی آزادی چاہیے، برہنہ ہونے کی آزادی چاہیے، لباس اتار کر بازار میں جانے کی آزادی چاہیے، بے حیا اور فاحش قسم کے مرد جو ہیں ان کے ساتھ میل جول اور اختلاط کی آزادی چاہیے. کس چیز کی آزادی چاہیے؟ اسلام نے کتنا مقام دیا ہے، کس کو کس قسم کی آزادی چاہیے؟ یہ کیا چاہتے ہیں لوگ؟ ذرا غور تو کیجئے صحیح. اسلام نے سب سے بڑا اور کبیر جرم جو ہے شرک کے بعد زنا کو قرار دیا. یہ جو آزادی چاہتے ہیں اس کی انتہا اور اس کی منزل مقصود زنا ہے کہ ہمیں زنا کی اجازت دی جائے. جو مرد چاہے کسی کے ساتھ زنا کرے، جو عورت چاہے کسی کے ساتھ زنا کرے. اور آپ جانتے ہیں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں کل قیامت کے دن آپ سے فرمایا معراج والی رات مجھے جہنم میں ایک تندور دکھایا گیا جن کے جسم برہنہ تھے، مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھے، اور ان کے نیچے سے آگ کے گولے چھوڑے جاتے تھے. وہ نچلے تندور سے گولا ان کو اٹھاتا اور کنارے پہ لے آتا، کنارے پہ آ کے گولا بجھ جاتا اور پھر وہ دھڑام سے نیچے گر جاتا. پھر گولا آتا اور ان کو اٹھا کر اوپر لے کر آتا. میں نے پوچھا جبریل امین سے، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ دنیا میں بے حیا اور فاحش قسم کے جو مرد ہیں اور عورتیں ہیں، یہ ان کے ساتھ جو ہے جس طرح کا جرم کیا اسی طرح کو ان کے ساتھ یہاں پہ سلوک کیا جائے. یہ انسان کی عزت کو تاتار کرنا چاہتے ہیں آزادی کے نام پر، بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا چاہتے ہیں. دراصل یہ غیر مسلموں کا ایجنڈا ہے. مسلمان اعلیٰ اقدار کے مالک ہیں، اعلیٰ کردار کے مالک ہیں. ان کی صفات بہت عمدہ قسم کی ہیں. ان کا نفس بڑا پاکیزہ قسم کا ہے. جو انسان کتاب و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرتا ہے زمین پہ وہ چلنے والا فرشتہ نظر آتا ہے. یہ لوگ ہمیں اس فرشتہ صفت انسان سے نکال کر حیوانیت کے درجے پر فائز کرنا چاہتے. جانور انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ اپنا جانور ہے، یہ بیگانہ جانور ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ اپنی من مرضی کرتے ہیں. ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حیوان نہیں بنایا. یہ آزادی کے نام پر ہمیں درندہ بنانا چاہتے ہیں، حیوان بنانا چاہتے ہیں. مسلمانوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے. شریعت نے اس جانب جانے والے ہر رستے کو بند کر دیا اور وہاں پہ مضبوط قسم کا دروازہ لگا دیا. شریعت کہتی ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. مردوں کو کہہ دو
اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. عورتوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الثانیہ. اے علی اپنی نظر کو نظر کے پیچھے نہ لگاؤ. کسی حرام چیز کے اوپر نظر پڑ جائے تو دوسری نظر نہ ڈالو, فوراً اپنی نظر کو پیچھے کرو. جو اچانک نظر پڑ گئی ہے وہ تیرے لیے جائز ہے, دوسری نظر جو ہے وہ تیرے لیے جائز ہے. اگر تو نے نظر کو جاری رکھا تو تو بھی مجرم قرار دیا جائے گا, اگر پیچھے ہٹا لیتا ہے تو تجھے مومنین کی صف میں جو ہے وہ شامل کر دیا. پہلی نظر تیرے لیے حلال ہے, دوسری نظر حلال ہے. تنہائی کے بارے میں کہا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ تنہائی اور خلوت اختیار نہ کرے اگر وہ اس کا محرم نہیں, شوہر ہے, والد ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, چلے جائیں. لیکن اگر کسی کا محرم نہیں ہے تو کوئی مرد وہاں پہ کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. کیوں؟ فَإِنَّ ثَالِثَهُمُ الشَّيْطَانُ, وہاں پہ ان کا تیسرا بندہ شیطان موجود ہے جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے تمام ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتی ہیں, کسی کام کی غرض سے بات چیت کی تو جانے لگی. آپ نے فرمایا ٹھہرو میں ساتھ چلتا ہوں. اعتکاف کو چھوڑا, ضرورت کے تحت مسجد سے باہر نکلے اور انہیں گھر چھوڑنے گئے تاکہ رات کا وقت ہے, کوئی پریشانی اور پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. دو آدمی قریب سے گزرے, آپ نے ان کو روک لیا, کہا میرے صحابہ ٹھہر جاؤ. کہا جی یا رسول اللہ. کہا تمہیں معلوم ہے یہ میری بیوی صفیہ ہے. صحابی پریشان ہو گئے, شرمندہ ہو گئے. یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں برا خیال کریں گے, ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں ہے. کہا نہیں, ان الشیطان یجری من ابن آدم کمجرى الدم, شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, اس لیے وہ وسوسہ ڈالتے وقت دیر نہیں لگاتا کہ مسلمانوں کا نبی جو ہے وہ ایسے تو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذلک رات کو عورتوں کے ساتھ جاتا ہے, میں نے اپنی صفت اپنی کیفیت جو ہے وہ واضح کر, یہ میری بیوی ہے, میرے پاس کسی کام سے آئی تو اس کو گھر چھوڑنے کے لیے جا. اسلام تو اتنا پاکیزہ مذہب ہے, اتنا خوبصورت اور روشن مذہب ہے, لیکن یہ لوگ ہمیں انسانیت کی صف سے اتار کر درندگی اور حیوانیت کی صف میں جو ہے وہ جا شامل کرنا چاہتے ہیں اور اسے نام دیتے ہیں آزادی. اور آج کا ہمارا مسلمان معذرت کے ساتھ, یہ تو لوگ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے کو غلط سمجھتے ہیں, لیکن ہمارے کرتوت اور ہمارے اعمال کوئی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں. شادی بیاہ کی محفلوں میں ہمیں بھی جانا پڑتا ہے. مسلمان گھرانے اور دیندار گھرانے اور جو بھی ان کی صفات ذکر کی جا سکتی ہے اسلام کے نائیے سے ذکر کر لیجیے, لیکن وہاں پہ جو ماحول دیکھنے کو ملتا ہے الامان والحفیظ, عورتوں اور مردوں کی اکٹھی محفل ہے اور کسی عورت کے سر کے اوپر دوپٹہ نظر نہیں آتا ہے اور میک اپ اپنے عروج کے اوپر ہے اور لباس بھی تنگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا صنفان من اہل النار لم ارہما, دو گروہ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں, ان کو میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے. ان میں سے ایک گروہ کا آپ نے تذکرہ کیا, نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. ایک گروہ ان عورتوں کا ہے جو ننگی ہیں, تنگ لباس ہے, بریک لباس ہے, جسم کے اوصاف کو ظاہر کرتا ہے, سروں پہ اونٹ کی کوہان کی طرح جو ہے وہ جوڑے بنا رکھے ہیں اور وہ مٹک مٹک کر چلتی ہیں, لوگوں کی طرف خود مائل ہوتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں. ایسی عورتیں جہنم میں جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی اور وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکیں گی. اور یاد رکھو جنت کی خوشبو جو ہے وہ تو اتنے سالوں کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے, 70 سال کی مسافت دور ہوتا ہے جنت سے اور وہاں سے خوشبو جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. یہ منظر یہ کہاں پہ نظر آتا ہے؟ یہ اس طرح کے احتجاجی جلسوں میں, وہاں تو نظر آتا ہی آتا ہے. یہ ہمارے گھرانوں میں بھی نظر آتا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, ویسے کہتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے جی کر لے لیجیے, کیا حرج. جہاں پہ عورت خود اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کرتی ہے, وہاں پہ اپنے سربراہ کی تباہی اور بربادی کا بھی سامان کرتی ہے.
شوہر بھی ذمہ دار ہے، والد بھی ذمہ دار ہے، بھائی بھی ذمہ دار ہے، گھر کا جو بھی سربراہ ہے وہ سارے کے سارے ذمہ دار۔ یہ لوگ آزادی کے نام سے میرا جسم اور میری مرضی، میں جو کچھ کرنا چاہوں کر لوں، سب کو آزادی ہے، تم بھی جو کرتے ہو کرو، کس کی مرضی ہے؟ کیا کوئی بتلا سکتا ہے؟ اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہو، اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائے گا؟ یہاں پہ اللہ کی بندگی، آسمان اور زمین یہ سارا کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ انسان اپنے آپ کو خود مرد نہیں بنا سکتا، خود عورت نہیں بنا سکتا ہے۔ اگر خود مرد بنا سکتا ہوتا تو کوئی عورت اپنے آپ کو عورت نہ بننے دیتی۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی اور تاریخ میں نے ذکر کیا، ساری قومیں ہی اس کو پسند نہیں کرتی ہیں۔ اگر پسند کیا ہے تو اسلام نے اس کو پسند کیا اور اس کو مقام اسلام نے دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہماری مرضی تو کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو خود بناتا اور جیسا بنانا چاہتا بنا لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بات ہی ختم کر دی، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ لوگو، یہ آسمان میرا، یہ زمین میری، صرف عورت ہی نہیں، تمام کے تمام جن اور تمام کے تمام انسان میری آسمان اور زمین کی حدوں سے باہر نکلنا چاہو تو جاؤ، نکل۔ تمہارا اگر کوئی اختیار ہے، تمہیں کوئی آزادی حاصل ہے، تم میرے بندے اور میری مخلوق نہیں ہو، تم خود مختار ہو اور آزاد ہو، جاؤ پھر میری آسمان کی چھت کے نیچے سے نکل جاؤ، میری زمین کی پشت کے اوپر سے باہر نکل جاؤ، میں دیکھتا ہوں تم کہاں جاتے، میں دیکھتا ہوں تم کہاں جاتے، تم میرے محتاج ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا، یہ زمین آسمان، یہ خوراک، یہ لباس، یہ سب کچھ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے دیا۔ لوگوں یاد رکھو، میری قانون ہے، میری مرضی ہے، میرے قانونوں کے مطابق اور میرے ضوابط کے مطابق اگر زندگی بسر کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی خوشیاں ملیں گی، راحتیں ملیں گی، نہیں تو دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں۔ میں زمین سے بستیوں کو اٹھا کر اوپر لے جا کر نیچے پلٹ دیتا ہوں، اوپر سے پتھروں کی بارش برسا کر تباہ کر دیتا ہوں، اور سیلاب کے اندر جو ہے وہ قوموں کی قومیں جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا۔ تو اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے، ہم سب اللہ کے غلام، صرف عورتیں ہی نہیں، مرد بھی اللہ کے غلام ہیں، فرشتے بھی اللہ کے غلام ہیں، جن بھی اللہ کے غلام ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ کچھ کو اختیار دیا اور کچھ کو نہیں دیا، ہمیں اختیار دیا ہے اور کہا دونوں راستے میں نے دکھا دیا، اچھائی کا بھی برائی کا۔ لوگوں اچھائی کو اختیار کرو، برائی سے بچ جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل کو اور شعور کو صحیح جگہ پہ استعمال کر کے اللہ کی بندگی ادا کرنے کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ عطا فرما دے اور نصیب دے دے، ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس کی بندگی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔